बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ हमवतनों, मेरे बच्चों, मुस्लिम गैर मुस्लिम, कुरान सब के लिए है। मैंने कल जो व्लॉग बनाया था वो 136 आयात तक बनाया था। आज मैं 127 आयात से मैं शुरू कर रही हूँ। 127 आयात से मैं शुरू कर रही हूँ सूरत निसा और 5वां सिपारा है। और जिसमें भी मुनाफिकीन का ज़िक्र है, जो मुनाफिक हैं, दीन कबूल करके और दीन में आके और मुसलमान हो के काफरों के साथ दोस्ताने करते हैं, ये उनका ज़िक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम इन्नल्लज़ीना आमनू सुम्मा कफरू सुम्मा आमनू सुम्मा कफरू सुम्मा इज़दादू। बेशक वो लोग जो ईमान लाए सुम्मा कफरू फिर कुफ्र करते हैं, वो लोग जो ईमान लाए फिर कुफ्र करते हैं, सुम्मा आमनू फिर ईमान लाए, सुम्मा कफरू फिर कुफ्र करते हैं, सुम्मा इज़दादू फिर ज़ियाद होते हैं कुफ्र में। कुफ्र लम यकुन नहीं अल्लाह ताला के बख्शिश करे इनको, वला लियहदीहिम सबीला और नहीं यादियहुम सबीला और न इनको सीधा रास्ता मुस्तकीम सिरात मुस्तकीम का रास्ता बताता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यहाँ अल्लाह ताला फरमाता है कि जो ईमान लाए, यहाँ ईमान वालों का जिक्र है, यानी जो मुसलमान है फिर कुफ्र करते हैं, यानी काफिरों के साथ दोस्ती करते हैं, काफिरों के वो इस्तेमाल करते हैं चीज़ें और काफिरों के मुल्क में जाकर रहना पसंद करते हैं, काफिरों के साथ रहना पसंद करते हैं। सुम्मा आमनू फिर ईमान लाते हैं, फिर करते हैं, इस्लाम को कबूल करते हैं, सुम्मा कफरू फिर कुफ्र करते हैं, सुम्मा इज़दादू फिर ज़्यादा हो जाते हैं। फिर जितना भी तुम जिस कौम के साथ रहोगे उसी कौम की आदतें और खसलतें तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएंगी। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, ऐसा न करो। फिर अल्लाह ताला सुम्मा इज़दादू कुफ्रल्लम, फिर अल्लाह ताला ज़्यादा कर देगा इनको कुफ्र में। लम यकुनिल्लाहु और नहीं अल्लाह ताला फिर बख्शिश करे इनको, फिर बख्शिश नहीं होती। ये बार बार तौबा करना और बार बार अल्लाह ताला बार बार तौबा करना कबूल करता है। अल्लाह ताला बार बार जो गुनाह करते हैं, ये भी अल्लाह ताला की एक गफूर रहीमी है, बहुत बड़ी खसलत है अल्लाह ताला की, बहुत बड़ी कदरदानी है हमारी कि ये वो हमारे बार बार गुनाह करता है, हम करते हैं और तौबा करते हैं, मगर कोशिश करो कि फिर उसके बाद गुनाह न करो और अल्लाह ताला फिर बख्शिश नहीं करता और न वला यहदियहुम सबीला और न रास्ता बताता है सिरातुल मुस्तकीम का, न सिरातुल मुस्तकीम का रास्ता तुम्हें बताएगा। अल्लाह ताला फिर दूसरी आयत में क्या फरमाता है, बश्शिरिल मुनाफिकीन, खुशखबरी दो मुनाफिकों को, बेशक इनके लिए अजाब दर्दनाक है। जो बार बार इस्लाम में आते हैं और बार बार इस्लाम से जाते हैं, फिर ये मुनाफिक है और जो काफरों के साथ दोस्ताना करते हैं, जो काफरों की खसलतें अपनाते हैं, काफरों के काम अपनाते हैं, काफरों की शादियाँ काफरों की मैतें उसके मुताबिक करते हैं, तो फिर याद रखो अल्लाह ताला फिर कहते हैं कि उनको खुशखबरी दो, बेशक इनके लिए अजाब है दर्दनाक। अल्लज़ीन यत्तखिज़ूनल काफिरीन, वो लोग जो पकड़ते हैं काफरों को दोस्त, मिन दूनिल मोमिनीन, सिवाय मोमिनों के। मैंने पहले बता दिया कि अल्लाह ताला कहता है कि वो लोग यानी ईमान लाए तो फिर कुफ्र करते हैं, फिर ईमान लाते हैं, फिर वो करते। असल में ये लोग पकड़ते हैं काफरों को दोस्त। जैसा आजकल हमारे जर्नल और ये नून लीग और जरदारी और नवाज शरीफ और मरियम, ये अमेरिका के पिट्ठू बने हुए हैं। जो अमेरिका कहता है वो अपने मुल्क में जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं। जर्नैल भी कर रहे हैं, नून लीग भी कर रही है, मरियम नवाज और नवाज भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी दुनिया और आखिरत दोनों ख़राब करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये दोस्त काफरों को दोस्त बनाते हैं मिन दूनिल मोमिनीन, सिवाय मोमिन के।
مسلمان ملک بھی دنیا میں ہے، ترکی بھی ہے، ان کے ساتھ دوستانہ کرو، ان کے ساتھ نہیں سے کرتے، ان کے ساتھ کرتے ہیں کہ جو ان کو وہاں جگہ دے، یہاں سے لوٹ کر جائیں، یہاں کے لوٹ مار کر کے، یہاں سے چوری چکاری کر کے پھر وہاں جائیں اور خوشی سے کھائیں۔ یہ تو ان کو لیے شکار گاہ ہے، یہ شکار کرنے آتے ہیں یہاں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ لوگ جو پکڑتے ہیں کافروں کو دوست، اپنا دوست بناتے ہیں سوائے مومن کے، یبتغون عندہم العزت، اور ڈھونڈتے ہیں ان کے نزدیک عزت، یعنی ان کے ساتھ ایک کافر بیٹھا ہوا ہو اور کافر کے ساتھ ان باتیں کر رہے ہوں تو یہ اپنے آپ کو بڑا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے ہیں کہ ہمارے گھر میں انگریز آتے ہیں، ہمارے بیرونی ملک کے لوگ مدعوین آتے ہیں۔ مسلمانوں کو بلاؤ، مومنوں کو بلاؤ، مومنوں کو رکھو، تم ان کے لیے ان کی عزت ڈھونڈتی ہو۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، یاد رکھو عزت تمام اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ ذلت بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ عزت بھی دیتا ہے، وہ بہت غفور رحیم ہے۔ تمہیں گھر کے اندر اور پوری دنیا میں آج کل ہمارے جرنیل اور نون لیگ اور زرداری شرمائے جاتے ہیں۔ اتنے ڈھیٹ اور اتنے بے شرم انسان ہم نے پاکستان میں کبھی نہیں دیکھے۔ میری 70 سال سے اباؤ ہو رہی عمر، میں نے آج تک پاکستان میں اتنے بے غیرت لوگ نہیں دیکھے تھے جتنے یہ لوگ بے غیرت ہیں۔ یہ کیوں بے غیرت ہے؟ ان کی کیوں بے عزتی ہو رہی؟ کہ یہ کافروں کے پاس اپنی عزت ڈھونڈتے ہیں۔ یاد رکھو فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، بے شک اللہ کے پاس عزت بہت ہے، تمام دنیا کی۔ روز قیامت والے دن عزت میں رہو گے۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، یاد رکھو یہ دنیا تھوڑے دنوں کے لیے ہے۔ کتنا چھوڑو گے بچوں کے لیے؟ جو چھوڑ کے مرے تھے ان کے بچے بھوکے مار گئے ہیں، جو چھوڑ کے مرے تھے وہ جو ان کے بچے جو ہیں تو وہ ننگے ہیں، مگر تم اتنا بنا کے یہ جو لاہور میں جو وہ نواز ہاؤس ہے، یہ اتنا بڑا اور سونے کے وہ یہ سب کچھ رہ جائیں گے، یہ سب کچھ رہ جائیں گے۔ اللہ کے پاس عزت پکڑو، اللہ کے پاس عزت بہت ہے، ہر قسم کی عزت ہے، ہر دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، اور لباس میں بھی، خاندان میں بھی، سب میں۔ اور ان کی اتنی بے عزتی دنیا میں ہو رہی ہے کیوں کہ یہ انگریز کو دوست بناتے ہیں، یہ کافروں کو دوست مناتے ہیں، اسی لیے ان کو اللہ تعالیٰ عزت نہیں دیتا، ان کو ذلت ہی دے گا، ان کو دو جہانوں میں ذلت دے گا، ہمارے جرنیلوں کو بھی اور نون لیگ اور زرداریوں کو بھی۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، بے شک نازل کی تم پر کتاب، ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ تم سنو اس کی آیات ہیں۔ ہم نے تم پر قرآن نازل کیا، قرآن کتاب نازل کی کہ تم سنو ان کی آیاتیں۔ یکفر بہا، بہت نازل کی تم پر کتاب کہ تم سنو آیاتیں اللہ کی، جو کفر کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں بہا اس کے ساتھ، فلا تقعدوا، مت بیٹھو، معهم ان کے ساتھ، حتی یخوضوا، اس حد تک کہ جو مصروف ہو جائیں باتوں اوروں میں۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں میں نے کتاب نازل کی تمہارے اوپر، اس کی آیاتیں سنو، اور جو انکار کرتے ہیں تمہاری محفل میں، تمہارے دوست، تمہارے یار ہمارے قرآن سے انکار کرتے ہیں، وَيُسْتَهْزَئُ بِهَا، اور وہ مذاق کرتے ہیں ہمارے قرآن کے ساتھ، ہمارے دین کے ساتھ، فلا تقعدوا، مت بیٹھو ان کے ساتھ، تم دوستانہ کرتے ہو ان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ مت بیٹھو، معهم، اس حد تک، حتی یخوضوا، کہ یہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث غیری، اور باتوں میں، ہاں دنیا کی باتوں میں، دنیا کی قصوں میں، کہانیوں میں، یا لین دین میں جو بھی مصروف ہو جائے، پھر بیٹھو، مگر تمہارے دین کے ساتھ۔ اور یہ اتنے بے غیرت ہیں ہمارے پاکستان کی سربراہ جو پاکستان کو ہاتھوں میں لیا ہوا ہے، یہ اتنے بے غیرت ہیں کہ ہمارے دین کے اوپر دبے پہ دبا لگا رہے ہیں، اور یہ جھوٹے یہ جو ہے تو بس اسرائیل کو قبول کرنے والے یہ بات نہیں کرتے۔ تو بیٹھو تم ان کے ساتھ دوستانہ کرو، مگر یہ کہ نہ بیٹھو یہ اب تمہارے دین کے ساتھ مذاق کرے، اس حد تک کہ اور باتوں میں مشغول ہو جاؤ۔ اس طرح ہمارے نیچے طبقے سے، یعنی شادی بیاہ میں ہم کہیں جاتے ہیں، کوئی قرآن کے ساتھ مذاق کرتا ہے تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے،
یعنی اپنے خاندان میں، اپنے دوستوں میں، نیچے طبقے سے لے کر میں غریب طبقے سے شروع کر رہی ہوں، ان سب کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مت بیٹھو ان کے ساتھ کہ وہ اس حد تک مشغول ہو جائیں باتوں اوروں میں۔ انکم اذا مثلکم، بے شک تم ہو جاؤ گے ان کی طرح، بے شک تم ان کی طرح ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین، بے شک اللہ تعالیٰ جمع کرے گا کافروں کو، جامع المنافقین جمع کرے گا منافقوں کو، والکافرین کافروں کو، فی جہنم جمیعا، اور جہنم میں تمام۔ تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو، اگر تم ان کے ساتھ بیٹھو گے تو ان کے ساتھ ان کی طرح کی باتیں کرو گے، ان کی طرح کے تم ہو جاؤ گے، تو پھر تم یاد رکھو اللہ تعالیٰ پھر تم منافق ہو، کبھی اسلام قبول کرتے ہو، کبھی ان کافروں کے ساتھ دوستانہ کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ بے شک جمع کرے گا روز قیامت میں منافقین کو اور کافر کو، مشرکین اور کافروں کو دونوں کو جمع کرے گا، فی جہنم جہنم میں جمیعا تمام کو۔ اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق اللہ ہمیں فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پر عمل کرنے کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خدا اسلام کی مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مضبوطی سے قرآن پر قائم و دائم رکھے، اللہ تعالیٰ قرآن کے احکامات ہمارے اندر لائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کافروں کے ساتھ، ہاں ان کو مسلمان کرنے کے لیے ان کے ساتھ دوستانہ کرو، اس کو مسلمان کرو، اگر تمہارا دین نہیں قبول کرتے تو پھر ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔